بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آل محمد واہل بیتہ الطاہرین اما بعد رب زدنی علما صدق اللہ العلی العظیم۔ آج 5ویں رمضان المبارک ہے۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی اس بابرکت ایام، ساعات اور لمحات کو عقیدت و احترام کے ساتھ کامل اور رضدار ہو کر اس پرعظمت مہینے کو گزر بسر کرنے کی تمام مسلمانوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مرکز نور بخشہ کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تمام حاضرین و سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ تعلیمات صوفیہ نور بخشہ کو جاننے، سننے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل مرکز نور بخشہ کو سبسکرائب کریں اور آفیشیل چینل کو آپ لوگ لائک کیجیے۔ بہت سارے سائلین نے سوال کیے ہوئے ہیں، ان میں سے 2-3 سائلین کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، جو کہ ایک ہفتہ تقریباً پہلے انہوں نے یہ سوال کیے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہے محترم ذوالفقار علی شاہین صاحب۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ نماز فجر کے بعد اوراد فتحیہ پڑھنا چاہیے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے؟ محترم ذوالفقار علی صاحب، یقیناً قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور اوراد فتحیہ ذکر الہی کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ تو تعلیمات صوفیہ نور بخشہ کا جو ماخذ ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ چنانچہ نماز فجر کے بعد اوراد پڑھنے کا حکم خود قرآن حکیم میں مختلف آیات اور مختلف صورتوں میں اس کا بیان ہوا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے امیر کبیر شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 17 آیات مبارکہ اوراد نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد اوراد پڑھنے کا ہمیں دلائل پیش کیے ہیں۔ بطور دلیل 2 آیات کریمہ ان میں سے اور 2 احادیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں، یعنی کہ نماز فجر کے بعد اوراد پڑھنے کا حکم خود قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الدہر آیت نمبر 26، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے پروردگار کا صبح شام ذکر کیا کرو۔ یہاں پر صبح شام کا ذکر آیا ہے تو نماز فجر کے بعد اوراد فتحیہ اور شام نماز عصر کے بعد اوراد فتحیہ پڑھنے کا واضح ثبوت قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری آیت کریمہ ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، جب تم صبح شام کرو تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تو یہاں پر بھی نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد اوراد پڑھنے کا حکم قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ان 2 آیتوں کے بعد حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کروں کہ نماز فجر کے بعد اوراد پڑھنے کا حکم موجود ہے، اور اوراد میں بھی اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ کی تقدیس، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کرنا ہے۔ چنانچہ اوراد فتحیہ کا اکثر و بیشتر اوراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تحمید و تقدیس پر ہی مبنی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام اولاد اسماعیل آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز صبح کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتی ہو۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، اور ایک حدیث انہی ہستی سے یعنی حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز صبح جماعت کے ساتھ پڑھے پھر طلوع آفتاب تک اللہ کا
ذکر کرتا رہے۔ تو یوں بہت سارے احادیث مبارکہ شاہ ہمدان رحمۃ علیہ نے نقل کیا ہے اپنی کتاب مجموعہ اذکار و اوراد امریہ میں۔ اس میں خالص اوراد فتح اور اوراد عشریہ کے فضائل کو بیان کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاحوط میں فقہ احوط باب الصلاۃ میں اوراد کے حوالے سے فرماتے ہیں وَالتعقیب سنة شریفۃ موروثۃ من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا یرثها الا الصالحون وأقلہ ان یسبح 33 ویحمد 33 ویکبر 33 ولا حصر لأکثرہ فی عقیب کل من الصلوات الخمس وکان فی الصبح والعصر اشد تاکیدا۔ یعنی کہ فرماتے ہیں تعقیبات اوراد کا پڑھنا بہترین سنت نبوی ہے، اور ان اوراد کا پڑھنا جو ہے نیک صالح لوگ ہی اس کے وارث ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کم از کم اوراد کی نماز کے فرائض کے بعد جو ہے ان اوراد کو، ان تسبیحات کو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا، یہ ہماری کتابوں سے ثابت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کوئی اس کا حد نہیں اوراد پڑھنے کا، لیکن صبح اور نماز عصر کے بعد تعقیب کا پڑھنا زیادہ تاکیدی حکم رکھتا ہے۔ باب الصلاۃ صفحہ نمبر 72 پر موجود ہے۔ تو اوراد فتح کے بعد صبح نماز عصر، اوراد عشریہ کے بعد قرآن کی تلاوت کریں تو اوراد بھی ہو گیا، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو گیا، نور علی النور ہو گیا۔ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نماز کے بعد اوراد فتح پڑھنا ہمیں حکم ہے۔